جب انسان کی ہمت اور انجینئرنگ کی کاریگری اپنی حدوں کو چھونے لگتی ہے نا، تو جو چیز ناممکن لگتی ہے وہ حقیقت بن جاتی ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم کچھ ایسے ہی حیرت انگیز انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو دیکھیں گے جو انجینئرنگ اور انسانی عزم کی بالکل انتہا پر بنائے گئے ہیں۔ تو آئیے اس ناقابل یقین سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی سڑک جہاں سٹیئرنگ ذرا سا بھی غلط گھوم جائے تو آپ سیدھا 164 فٹ گہری کھائی میں۔ کیا ایسی سڑک کو پار کرنے کی ہمت کی جا سکتی ہے؟ یہ کسی ایکشن فلم کا سین نہیں، بلکہ یہ وہ خطرناک حقیقت ہے جس کا سامنا دنیا میں ہزاروں لوگ ہر روز کرتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں سیدھا اس صورتحال کے دل میں لے جاتا ہے جہاں زندگی اور موت کے بیچ بس ایک لمحے کا، ایک چھوٹی سی غلطی کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم کہاں کہاں کا سفر کریں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ان سڑکوں کو جو بالکل کنارے پر بنی ہیں، پھر یہ جانیں گے کہ ان مشکل حالات میں ایک نیا راستہ کیسے تراشا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان تعمیرات کی مضبوطی کے پیچھے جو سائنس ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس بات پر غور کریں گے کہ یہ صرف ایک سڑک سے کہیں بڑھ کر کیوں ہے، اور آخر میں حفاظت کو یقینی بنانے والے بلو پرنٹ پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے اپنے سفر کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے لیے یہ خطرناک سڑکیں کوئی تفریح یا ایڈونچر نہیں، بلکہ ان کی روزمرہ کی زندگی کا ایک کڑوا سچ ہے، جہاں ہر سفر جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ مناظر اس حقیقت کی ہولناکی کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں سڑکیں بارشوں میں سڑکیں نہیں رہتی، وہ کیچڑ کے دریا بن جاتی ہیں۔ نائجیریا میں لوگ ٹریفک کو چلتا رکھنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے گڑھے بھرنے پر مجبور ہیں۔ مڈغاسکر میں سمندری طوفان آتے ہیں اور مہینوں کے لیے سڑکوں کا وجود ہی مٹا دیتے ہیں۔ کیمرون کی حالت دیکھیے، بھاری بھرکم ٹرک لکڑی کے بوسیدہ پلوں پر ایک ایک تختہ پھونک پھونک کر پار کرتے ہیں۔ ایتھوپیا میں بسیں بغیر کسی حفاظتی جنگلے کے بجری بھری خطرناک موڑوں سے گزرتی ہیں، اور صومالیہ میں راتوں رات ریت کے طوفان پوری کی پوری شاہراہوں کو اپنے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ آپ جانتے ہیں صورتحال کی سنگینی کو بالکل صحیح طریقے سے بیان کرتا ہے۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں اگر آپ اکیلے ہیں اور گاڑی خراب ہو جائے تو یہ صرف ایک پریشانی نہیں ہے، یہ ایک طرح سے موت کا پروانہ ہے۔ یہ سڑکیں محض راستے نہیں، یہ زندگی کی شریانیں ہیں، اور جب یہ بند ہوتی ہیں تو پوری کی پوری کمیونٹیز ہفتوں تک باقی دنیا سے کٹ جاتی ہیں۔ لیکن جہاں چیلنجز اتنے بڑے ہوں، وہیں انسانی ذہانت اور عزم بھی سامنے آتا ہے۔ تو اب ہم ان ناقابل یقین انجینئرنگ کے کمالات کو دیکھیں گے جو ان ناممکن نظر آنے والے علاقوں پر قابو پانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ الجزائر کی خراطہ گھاٹی اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ پرانی سڑک کیسی تھی؟ بالکل ایک چھری کی دھار جیسی پتلی، جو ایک سیدھی کھڑی چٹان کے ساتھ بس چمٹی ہوئی تھی۔ ہر طرف ٹوٹی ہوئی چٹانوں اور گرتے ہوئے پتھروں کا خطرہ، مطلب یہ راستہ زندگی اور موت کے درمیان لٹکا ہوا تھا۔ لیکن پھر انجینئرنگ نے یہاں وہ کر دکھایا جو ناممکن لگتا تھا۔ سیدھا چٹان کے اندر ایک نیا راستہ تراش دیا گیا، ایک ایسا راستہ جو نہ صرف چوڑا اور مستحکم ہے بلکہ مستقبل کے لیے بھی مکمل طور پر محفوظ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ کمال ہوا کیسے؟ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ خالص انجینئرنگ تھی۔ سب سے پہلے بنیاد کو مضبوط کیا گیا۔ سوچیں، جیسے ایک بڑے درخت کی جڑیں زمین کو جکڑ لیتی ہیں، بالکل ویسے ہی چٹان کے اندر گہرائی تک مائکرو پائلز ڈرل کی گئیں اور اینکرز لگائے گئے تاکہ پوری چٹان کو ایک مضبوط سہارا مل جائے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی دیوار کی طرح ریٹیننگ والز بنائی گئی تاکہ ڈھلوانے اپنی جگہ پر قائم رہیں۔ پھر ایک خاص سٹرکچر کی مدد سے سڑک کو پہاڑ کے اندر کی طرف منتقل کیا گیا، اور سب سے اہم بات یہ کہ پہاڑ کو کم سے کم کاٹا گیا تاکہ اس کی قدرتی مضبوطی اور خوبصورتی بھی برقرار رہے۔ اچھا، اب ذرا پیمانے کو اور بھی بڑا کرتے ہیں۔ چین کی ہواجیانگ گھاٹی میں ایک بالکل نیا چیلنج سامنے تھا، زمین سے 2000 فٹ کی بلندی پر ایک پل بنانا، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ پر جہاں شدید زلزلوں، طوفانی ہواؤں اور جما دینے والی سردی کا مسلسل مقابلہ کرنا تھا۔ یہ جو اتنی بڑی بڑی تعمیرات ہیں، یہ آخر ممکن کیسے ہوتی ہیں؟ ان کا راز ایک ایسے ہیرو میں چھپا ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آئیے اب اس مضبوطی کے پیچھے چھپی سائنس اور اس گمنام ہیرو یعنی کنکریٹ کی کہانی کو جانتے ہیں۔ شدید سرد موسم میں کنکریٹ کا ایک چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں فریز تھا سائیکل۔
ہوتا یہ ہے کہ جب پانی کنکریٹ کے چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں جاتا ہے پھر وہ جم جاتا ہے، اور جب پانی جمتا ہے تو وہ پھیلتا ہے۔ یہ پھیلاؤ اندر سے کنکریٹ میں چھوٹی چھوٹی دراڑیں پیدا کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی پوری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اسے بالکل ویسے ہی سمجھیں جیسے آپ فریزر میں سوڈا کی کین رکھ کر بھول جائیں، وہ پھٹ جاتی ہے نا، بس یہی حال کنکریٹ کا اندر سے ہوتا ہے۔ تو اسی بہت بڑے مسئلے کا حل ہے ہائی پرفارمنس کانکریٹ، جسے HPC کہتے ہیں۔ دیکھیں، عام کانکریٹ میں جو پیسٹ ہوتا ہے نا، وہ مسامدار یعنی سوراخوں والا ہوتا ہے، اور یہی اس کی سب سے کمزور کڑی ہے۔ لیکن HPC ایک مضبوط چٹان کی طرح ہوتا ہے جس میں پانی آسانی سے داخل نہیں ہو سکتا، اور اس میں ایک کمال کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ خود کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے۔ اس کی ساری طاقت پانی کی مقدار پر نہیں بلکہ ایک بہت ہی خاص کیمیائی تناسب پر منحصر ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں لو واٹر بائنڈر ریشو۔ اب HPC کے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے پیچھے 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی چیز ہے سپر پلاسٹیسائزرز۔ یہ سمجھیں کہ یہ ایک جادوئی کیمیکل ہے جو کنکریٹ میں پانی ڈالے بغیر اسے زیادہ بہنے والا اور قابل استعمال بنا دیتا ہے۔ دوسری وجہ، جیسا کہ ہم نے بات کی، کم واٹر بائنڈر ریشیو ہے۔ کم پانی کا مطلب ہے کم سوراخ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کنکریٹ بہت زیادہ ٹھوس اور مضبوط بن جاتا ہے۔ اور تیسری اور سب سے دلچسپ چیز، انہائیڈریٹڈ سیمنٹ۔ یہ کیا ہے؟ یہ سمجھیں کہ کنکریٹ کے اندر کچھ سلیپنگ ایجنٹس یا سوئے ہوئے فوجی موجود ہیں۔ جیسے ہی کوئی دراڑ آتی ہے اور پانی دشمن کی طرح اندر گھستا ہے، یہ فوجی فوراً جاگ جاتے ہیں اور اس دراڑ کو بھر دیتے ہیں، خود بخود۔ اسی کو کہتے ہیں سیلف ہیلنگ۔ یہ جو انجینئرنگ کے بڑے بڑے کمالات ہیں، یہ صرف کانکریٹ اور سٹیل کے بے جان ڈھانچے نہیں ہیں۔ ان کا اصل مقصد کہیں زیادہ گہرا ہے، کہیں زیادہ انسانی ہے۔ اصل مقصد ہے لوگوں کو آپس میں جوڑنا اور ترقی کے نئے راستے کھولنا۔ اور اس کال میں اس کی پوری روح سمائی ہوئی ہے۔ ایک سڑک کسانوں کو خریداروں سے، مریضوں کو اسپتالوں سے اور بچوں کو اسکول سے جوڑتی ہے۔ تو یہ صرف انفراسٹرکچر نہیں، یہ زندگی کی لکیریں ہیں جو امید، تعلیم اور صحت کو ان جگہوں تک لے جاتی ہیں جہاں پہلے ان کا پہنچنا ناممکن تھا۔ اور یہ رابطہ، یہ کنیکشن ہمیشہ باہر سے نہیں آتا، کبھی کبھی یہ اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کی بہترین مثال برکینا فاسو ہے۔ وہاں 42 کلومیٹر لمبی ایک سڑک بنائی گئی، اور اس میں کوئی غیر ملکی ٹھیکیدار شامل نہیں تھا۔ اسے صرف وہاں کے مقامی انجینئرز، فوجیوں اور ملک کے اپنے ساز و سامان سے بنایا گیا۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ترقی اندر سے بھی جنم لے سکتی ہے۔ اب ذرا نچلی سطح پر کمیونٹی لیول پر آتے ہیں۔ ایتھیوپیا اور روانڈا میں پیدل چلنے والوں کے لیے جو پل بنائے گئے وہ 2 مختلف کہانیوں کی طرح ہیں۔ ایتھیوپیا میں ڈیزائن زیادہ پیچیدہ تھا، جس میں ایڈجسٹیبل ٹاورز تھے اور مقامی مواد پر زیادہ زور دیا گیا۔ روانڈا میں ایک سادہ، کم خرچ اور معیاری ڈیزائن اپنایا گیا۔ دونوں طریقے الگ تھے، لیکن جو سبق ملا وہ ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ دونوں ہی ملکوں میں جب مقامی لوگوں کو، کمیونٹی کو اس عمل میں شامل کیا گیا تو نتیجہ ہمیشہ بہتر نکلا، پل زیادہ کارآمد ثابت ہوئے۔ یہ بڑے بڑے منصوبے صرف تعمیراتی کارنامے نہیں ہوتے، یہ انتہائی محتاط منصوبہ بندی اور سیفٹی مینجمنٹ کا بھی نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان انتہائی مشکل حالات میں کام کرنے کے لیے منصوبہ بندی کیسے کی جاتی ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہر ایک خطرے کی نشاندہی کرنا، اس کا اچھی طرح جائزہ لینا اور پھر اس سے نمٹنے کا منصوبہ بنانا ضروری ہے۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں بلکہ ان منصوبوں کی بنیاد ہے۔ خطرناک علاقوں میں تعمیر کے لیے باقاعدہ اصول و ضوابط موجود ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر قدم احتیاط سے اٹھایا جائے، اور اس کے لیے ایک باقاعدہ چیک لسٹ ہوتی ہے، ایک اصولوں کی کتاب۔ سب سے پہلے تو یہ طے کیا جاتا ہے کہ کھڑی ڈھلوان کہتے کسے ہیں۔ عام طور پر 30% گریڈ یا اس سے زیادہ، یعنی اتنی ڈھلوان کہ اس پر سیدھا چلنا بھی ایک چیلنج ہو۔ پھر جگہ صاف کرنے سے پہلے اور بعد میں خطرات کا مکمل جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہر سائٹ کے لیے ایک الگ مخصوص حفاظتی منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ ڈھلوان کے اوپر اور نیچے تک محفوظ رسائی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور شاید سب سے اہم، ایسی جگہوں پر جہاں پہنچنا مشکل ہو وہاں کسی بھی حادثے کی صورت میں فوری مدد پہنچانے کا ایک مکمل پروٹوکول تیار رکھا جاتا ہے، کیونکہ ان منصوبوں میں کارکنوں اور عوام کی حفاظت سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ تو یہ منصوبے ایک وقت میں 1 کلومیٹر کے حساب سے دنیا کو جوڑ رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انجینئرنگ صرف سڑکیں اور پل نہیں بناتی، یہ امید بناتی ہے، مستقبل بناتی ہے۔
تو پھر آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب کو مل کر انسانیت کو اگلا کون سا ناممکن رابطہ قائم کرنا چاہیے؟